اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو کیا یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت سے معاملات جو ہیں یہ ہم نے بہت سے اپنے ان علماء سے بھی پوچھے جو کہ بہت ماضی سے جن کا تعلق ہے. ان میں سے کثرت نے جو راستے دکھائے وہ امام علی کرم اللہ تک جاتے تھے. اب اس میں ایک تو نسب آ جاتا ہے, تو وہ ایک بہت عرصہ گزرا, ایک میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میگزین ہے, اس کے کور پہ ایک سٹوری دیکھی جس کے بعد مجھے نہیں پتا, یہ وہ زمانہ جب ڈالی کا ایک کیس چل رہا تھا کہ آپ اس یونی سیلولر سے لائف جنریٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں سائنسدانوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک گاڈ جین ڈسکور کیا ہے. یہ جو خدائی داد صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ ہر شخص کے اندر جینیٹیکلی ہیں. جس طرح ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ جینیٹیکلی آ بھی رہی ہے, یا وہ ریسیسو ہے یا ایکٹیو ہے. کچھ لوگوں کی ایکٹیو کیوں ہوتی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایکٹیو اس لیے ہوتی ہے کہ جن کا عشق رسول جو ہے وہ وابستگی اہل بیت سے منسوب ہوتا ہو وہ جنریٹ ہو جاتی ہے اور وہ نظر آتی ہے, وہ شدت میں نظر آتی ہے. شدت کا لفظ بھی اس کے لیے کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے, لیکن وہ نظر آتی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ اس پہ اپنے علماء کرام سے بات کرتے ہیں. پہلے تو حسن رضا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ اس کو اسپرچولیٹی کہتے ہیں یا مسٹسزم کہتے ہیں یا روحانیت کہہ کے کہتے ہیں؟ کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟ دیکھیے اہل بیت سے جو نہیں, ویسے لفظ اس میں روحانیت کا لفظ ٹھیک ہے یا اسپرچولیٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں لفظ کوئی بھی آپ استعمال کریں, مطلب ویسے مسٹیریس تو ویسے بھی ایک مسٹک جو ہوتا ہے پراسرار چیز کو کہتے ہیں, لیکن مسٹیک کا اور مسٹسزم کا تو بڑا فرق ہے نا. یہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. نہیں, اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. جناب ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور ہوتے آپ کربلا میں ہیں تو کیفیت اترتی ہے نا؟ میرا خیال شاید آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, وہ جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو اس وقت ہے. کیا بات ہے. اور جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ ہماری ساری ٹیم کا یہ خیال تھا کہ آپ کو ہم نے اس لیے اس پہ گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے کہ آپ کو دنیا کی بات کریں گے. میں آپ کو ابھی حلفاً کہہ رہا ہوں آپ نے دنیا کی بات نہیں کرنی. اللہ سلامت. وہ جو عشق رسول بھرا ہوا ہے نا شاہ صاحب کے دل میں, وہ ان کے آنسوؤں سے جھلکتا جو ہے نا وہ ان جگہوں پہ نظر آتا ہے جہاں پہ کہ انسان تھوڑی سی حیا کرتا ہے کہ میں ڈر جاؤں یا گھبرا جاؤں, لیکن یہ عشق ان کو ڈرنے نہیں دیتا. حضور اقدس, کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر جو تصوف کی راہیں ہیں یہ نہیں کھل سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کتب بھائی واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل بیت کے سوا آپ تصوف کی راہیں جو ہیں وہ ان کو ہم کنار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کی پہلی توجیہ تو یہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آنا مدینۃ العلم, آنا مدینۃ الحکمہ, یعنی میں حکمت اور علم کا شہر ہوں, اور اگر شہر مصطفیٰ سے اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو دروازہ رسول سے جانا ہوگا. تو آپ علم کو روحانیت سے مقابلتاً برابر کر رہے ہیں. علم روحانیت ہے, وہ علم ہے, علم ہے یہ, تو روحانیت بھی علم ہے یا کیفیت ہے؟ یہ صوفیہ اکرام کے اندر جو جتنی بھی انکشافات چلتے ہیں, جو چیزیں ماورائی جو ان پر منکشف ہوتی ہیں وہ ان سے زیادہ. لیکن یہ تو نان مسلمز میں بھی ہوتی ہیں نا, اسپرچولیزم اپروچ کی بات ہے نا, اپروچ کی بات ہے نا. علم جو ہے اس کی سطحیں ہیں, اس کے درجات ہیں, تکمیل وہاں پر جا کر ہوتی ہے. دیکھیں اگر آکسفورڈ یونیورسٹیز تو بہت ساری ہیں, لیکن ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں. تو اب یہ جو اہل بیت اطہار ہے ان کے اندر جو تاثیر الہی ہوگی, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا. جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, اس کی توجہ ذرا تھوڑی سی مختلف کر رہا ہوں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں یہ بات تجربہ جو ہے یہ سوال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے خیال میں جو لوگ امتی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسپرچولیٹی کا نام استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ. میرا نہیں خیال کہ اسپرچولیزم, تصوف, مسٹسزم جو ہے وہ کسی بھی حد تک وہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
بہت بڑا ایک آدمی ہندوستان نے پیدا کیا اور اس کا نام تھا بھگوان شری رجنیش. وہ اپنے آپ کو بھگوان کہلاتا تھا اور کسی ہندو کو بھگوان اس کو کہنے میں کوئی شرم نہیں تھی. سب اس کو بھگوان سمجھتے تھے. وہ بھگوان اس لیے سمجھتے تھے کیونکہ وہ جہاں پہ رشی کیو میں بیٹھتا تھا وہ وہاں پہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے یا اپنی توجہ سے کہہ لیجئے وہ لائٹ کو آن یا آف, موم بتی کو آن یا آف کر سکتا تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں جب میں شاید 26 سال کا ہوں گا, میں اس کے ساتھ محفل میں بیٹھا اور میں اس وقت 26 سال کی عمر میں شاہ جی یہ سوچ رہا تھا کہ سوال ایک ہی کا جواب لینا ہے, اللہ ہے تو میں آزاد نہیں ہوں, اگر اللہ نہیں ہے تو پھر میں آزاد ہوں. پہلے میں اس سوال کا جواب دے لوں پھر آگے چلوں گا. اس شخص نے جب موم بتی بند کی اور جلائی, اور یہ اس کے ادارے میں اس کی کیو میں تھا اور یہ بہت مشہور آدمی ہے, میں نے دینیات کی کتاب میں 6ٹھی کلاس میں جو پڑھی تھی اس کے اوپر لا کے اوپر موم بتی کی لفظ اللہ لکھا ہوتا تھا. تو میں بھی کیونکہ طالب علم تھا اس کا اور میں نے توجہ سیکھی تھی, میں نے اپنی توجہ میں اس موم بتی کے اوپر اللہ لکھنا شروع کر دیا. پدی کیا, پدی کا شوربہ کیا شاہ جی. میں نے جب اس پہ اللہ لکھنا شروع کر دیا نہ وہ موم بتی اس سے بند ہوئی اور نہ وہ موم بتی اس سے کھلی. اب میرا ایک زندگی کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ شخص جتنا مرضی بڑا استاد ہو یہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. میں نے یہ سوچا یہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اس ترتیب میں جب باہر نکلتے ہیں اس عمر میں آ کے زندگی میں یہ پتا چل گیا کہ اللہ ہے لیکن براستہ محمد ہے. ایسے ہی ہے, محمد ہے, براستہ اہل بیت ہے. جب تک آپ اس پیٹرن کو ڈیفائن نہیں کریں گے آپ ہمیشہ بکھرے ہوئے رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. بلال بھائی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں اس طرح سے مقدمتاً بات عرض کروں گا کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر مخلوقات کو خلق کیا وہاں پر ایک نظام اور سسٹم کو خلق کیا ہے. ایبسولوٹ ہر چیز, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ علم ہو وہ رزق ہو کچھ بھی ہو عزت کی طرف سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو مخلوقات ہیں ان کے لینے کا اور حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یا تو یہ ہے کہ خدا کی مرضی سے لیں یا اپنی مرضی سے لیں. ٹھیک. اچھا, اب خدا کی مرضی سے لینا اور اپنی مرضی سے لینا کیا, میں اس کی مثال دوں گا سیٹلائٹ کی. ٹھیک. کہ سیٹلائٹ کے سگنل جو ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک. یہ جو حضور یہ جو کیفیت ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے یا یہ روحانیت ہے یا یہ ایسی انرجی کہہ لیں یا یہ اورا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, یہ کیفیت علمی ہوتی ہے, پریکٹسڈ ہوتی ہے, یا یہ کیا چیز ہے؟ بہت اہم سوال ہے. میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق اصل میں کتب بھائی بات یہ ہے کہ ہر علم کے بارے جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اس نے پریکٹس کتنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب روحانیت کی ایک تو جی تو ملفوظاتی ہے, کچھ مکتوبات سے پڑھ کے آپ اس کو ملفوظی طور پر بیان کر دیں, لیکن جب تک یہ کیفیات آپ کے جسم پر وارد نہ ہو, منکشف نہ ہو, ان میں آپ نے محنت نہ کی ہو, توغدو نہ کی ہو, ٹھیک, اور پھر اس کو پریکٹس نہ کیا ہو, ٹھیک, کتابوں کی حد تک تو بہت اچھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں. ہم معجزات کو بہت اچھا بیان کر سکتے ہیں, ہم کرامات کو بہت اچھا بیان کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز کیسے کرنی ہے, ایک چیز آپ کے مثال دیجئے, پریکٹس کیسے؟ پریکٹس جیسے آپ کوئی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق اس پر پریکٹس نہیں کرتے, اس پر محنت نہیں کرتے. جیسے روحانیت کی ایک علمی توجیہ ہے, ایک اس کی علمی توجیہ سے مراد ہے ایک تھیوری ہے اس کی, سمجھنا اس کو, ٹھیک ہے,